بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 48، تنقید نہ کریں، دوسرا حصہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مجھے معلوم نہیں کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے پوچھا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ مجھ پر آپ نے کبھی نکتہ چینی نہیں کی، اور خدا کی قسم نہ کبھی آپ نے مجھے اف کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، اور ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہاں یہ وضاحت کرنی ضروری ہے کہ میں خدا نخواستہ نصیحت نہ کرنے اور غلطیاں دیکھ کر خاموش رہنے کی دعوت نہیں دے رہا، لیکن ہر چیز میں اور خاص طور سے دنیاوی معاملات میں ڈیپ میں مت جائیے اور حالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے گھر مہمان آتا ہے، آپ اسے چائے پیش کرتے ہیں، وہ پیالی میں جھانک کر کہتا ہے آپ نے پیالی کیوں نہیں بھری؟ آپ کہتے ہیں کچھ اور چائے ڈال دوں؟ وہ کہتا ہے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ پانی مانگتا ہے، آپ پانی کا گلاس حاضر کرتے ہیں، وہ پانی پی کر کہتا ہے پانی ٹھنڈا نہیں تھا۔ پھر وہ ایئر کنڈیشن کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے یہ ایسی ٹھنڈک نہیں کرتا، اور گرمی کا رونے لگتا ہے۔ بتائیں ایسے انسان کا وجود آپ کے لیے بھاری نہیں ہوگا، اور آپ تمنا نہیں کریں گے کہ وہ آپ کے گھر سے نکل جائے اور پھر کبھی واپس نہ آئے۔ ثابت ہوا کہ لوگ زیادہ تنقید پسند نہیں کرتے، لیکن آپ کسی جگہ سمجھتے ہوں کہ یہاں تنقید کی ضرورت ہے تو اسے اچھے کور میں لپیٹ کر دوسروں کے سامنے پیش کیجیے۔ عام الفاظ میں یا مشورے کے انداز میں تنقید کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی غلطی ملاحظہ کرتے تو منہ پر اس کا اظہار نہ کرتے، بلکہ کہتے کچھ لوگوں کو کیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں۔ ایک دن 3 گرمجوش نوجوان مدینہ آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور نماز کی کیفیت کے متعلق جاننا چاہتے تھے۔ انہوں نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا۔ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں اور کبھی نہیں رکھتے، رات کا کچھ حصہ سوتے ہیں اور کچھ حصہ نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یا کہہ کر تینوں نے ایک ایک فیصلہ کیا۔ ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں رات کو آرام کے بجائے ہمیشہ عبادت کروں گا۔ ان تینوں کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ فوراً ممبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ کی تعریف بیان کی اور فرمایا چند افراد کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے یہ اور یہ باتیں کی ہیں، لیکن میں تو نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے دوری اختیار کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ بعض نمازی نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ غلطی تھی، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نماز کے دوران سجدے کی جگہ پر نظر رکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو کیا مشکل ہے کہ وہ نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس پر بھی لوگ باز نہ آئے تو آپ نے ان کے نام لے کر توجہ دلانے کے بجائے صرف اتنا کہا یہ لوگ اس کام سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح دور سے ڈنڈے کا اشارہ کریں لیکن مارے مت۔ مثلا آپ کی بیگم صاحبہ گھر کی صفائی ستھرائی پر توجہ نہیں دیتی تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کل رات میں نے فلاں دوست کے ہاں کھانا کھایا، اس کے گھر کی صفائی کا کیا کہنا، کاش کی طرح چمک رہا تھا، سب اس کی تعریف کر رہے تھے۔ آپ کا صاحبزادہ نماز کے لیے مسجد نہیں جاتا تو آپ اس سے کہیں خالد صاحب کے بیٹے حامد کو ہر نماز کے وقت مسجد میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہاں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ لوگ تنقید کیوں پسند نہیں کرتے۔ دراصل تنقید انہیں کوتاہی کا احساس دلاتی ہے، اور کوئی آدمی اپنے آپ کو کوتاہ اور سست یقین نہیں کرنا چاہتا۔ کہتے ہیں کہ ایک سادہ آدمی کو یہ شوق ہوا کہ مجھے بھی کسی چیز میں اپنی مرضی سے تصرف کا حق ہونا چاہیے۔ اس نے پانی کے 2 تھرماس لیے، ایک لیلا اور دوسرا لال، انہیں ٹھنڈے پانی سے بھرا، پھر راستے میں بیٹھ گیا اور آواز لگانے لگا ٹھنڈا پانی بالکل مفت۔ کوئی پیاسا اس کی طرف آتا اور لیلی بوتل سے پانی پینے لگتا، وہ کہتا نہیں لال سے پیو، وہ لال بوتل سے پی لیتا۔ دوسرا آتا لال بوتل سے پینا چاہتا تو وہ حکم دیتا نہیں لیلی بوتل سے پیو۔ کوئی اعتراض کرتا کہ دونوں بوتلوں کے پانی میں کیا فرق ہے تو وہ کہتا
پانی ٹھیک ہونے کی ذمہ داری مجھ پر ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے تو پانی پیجیے، ورنہ کوئی اور انتظام کر لیں. یہ دراصل انسان کے اس ہمیشہ کے احساس کا اظہار ہے کہ اسے معتبر اور نہایت اہم گردانا جائے. مشورہ یہ ہے، شہد کی مکھی اور گھریلو مکھی. شہد کی مکھی کا طرز عمل اپنائیں جو میٹھے پر بیٹھتی ہے اور کڑوے سے کتراتی ہے. گھریلو مکھی کی طرح نہ ہو جو ہمیشہ زخموں کی تلاش میں رہتی ہے.